السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر تھمبنیل دیکھ کر آئے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ عاشورے کے دن ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جاوے گا کہ عاشورے کی نماز کب پڑھنا ہے، اس کی رکعت کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو بزرگو، حقیقت یہ ہے کہ جہاں اس محرم کے مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل سے جو چیز ثابت نہیں ہے، بہت سارے ایسے کام اس محرم کے مہینے میں کرتے ہیں۔ ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ عاشورے کے دن نماز پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ زوال سے پہلے یا بہت سے لوگ کہتے ہیں ظہر اور عصر کے درمیان اتنی رکعت پڑھنا ہے اور اس میں یہ صورتیں پڑھنا ہے، اور اس کی عجیب فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہاں پر اختلافی باتوں سے ہٹ کر تھوڑا یکسوئی کے ساتھ حق کو قبول کرنے کی نیت سے بات کو سمجھو کہ جتنی نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اوابین، تہجد وغیرہ، یا جو نمازیں ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی ترغیب دی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بتائے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگو، آپ کسی روایت میں بھی آپ دیکھ لیں، احادیث کے پورے ذخیرے پر نگاہ ڈال لیں، آپ اپنے مقامی معتبر علماء سے مل کر اس کی ڈسکس کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں آپ حدیث میں بتائیں کہ عاشورے کی نماز کون سی حدیث میں ثابت ہے، کون سے صحابی سے اس کا پڑھنا منقول ہے، کون سے تابعی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صحابی سے یہ عمل سنا ہو یا صحابی کو یہ عمل کرتے دیکھا ہو، یا کون سے صحابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورے کے دن مخصوص رکعات میں اور مخصوص صورتوں کے ساتھ پڑھنا دیکھا ہو۔ دوستو بزرگو، آپ کو کوئی عالم اس کو کہیں بتا نہیں سکے گا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری غیر معتبر کتابیں ہوتی ہیں، یا جب سوشل میڈیا اس کا جب چلن ہوا ہے نا، تو جہاں بہت ساری اچھی چیزیں اس کے ذریعے سے پروان چڑھ رہی ہیں، تو اسی طریقے سے اچھی سے زیادہ غلط چیزیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، اور عجیب من گھڑت وظیفے بتائے جاتے ہیں، من گھڑت فضائل بتائے جاتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے جو معتبر صحیح زندگی میں برکت لانے والے، خیر لانے والے اور زندگی کی تنگی کو دور کرنے والے اعمال جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کو چھوڑ کر من گھڑت باتیں امت میں جو چلنے کا اور ان پر عمل کرنے کا جو رواج چلا ہے، یہ عاشورے کی نماز بھی انہی میں سے ہے۔ دوستو اس کو سمجھو، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے عاشورے کے دن شریعت میں کوئی بات ہے تو وہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، صحابہ کے عمل سے یہ بات ملتی ہے، 10 محرم کا روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ یا تو آگے ایک دن روزہ رکھ لیں، یعنی 10 کے ساتھ 11 تاریخ کو ملا لیں، یا 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیں، بس یہ روزہ رکھنا ہے، اور اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا ہے۔ گھر والوں پر وسعت کیسے کرنا ہے اور فراوانی کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں مستقل چینل پر انشاءاللہ ہمارا ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ بقیہ اس کے سوا جتنی چیزیں ہماری امت میں اور مسلمانوں میں رواج پائی ہیں، اللہ کے واسطے ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے معتبر علماء سے معلوم کریں کہ کون سی چیزیں ثابت ہیں اور کون سی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جو ثابت ہوں، جو برکت والی ہوں، ان پر عمل کریں، اور جو ثابت نہیں ہیں، دوست بزرگوں، صاف ستھرے دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔